ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال اور اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے مبارک کے نور ہی سے یہ چاند کو نورانیت ملی ہے۔ چاند بھی جو اگر منور ہوا ہے تو آپ کے روح انور سے مستعار نور لے کر۔ اور اس کے بعد جو میں نے بات کہی ہے، تیسرا مصرع اس کا جو ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، حضور کی ثنا کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ثنا کسے کہتے ہیں؟ جو بھی کچھ ہے اس کو لوٹا دینا، تثنیہ دو کو کہتے ہیں۔ تو ثنا اصل میں کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کی عظمت کا تصور کیا اور وہ اس کو بیان کر دیا، یہ ثنا ہے۔ اب عظمت کا پورا تصور ہوگا تو بیان کرے گا نا، ورنہ وہ بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو عظمت کو گھٹا دے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی جو ذہنی سطح ہے وہ اس ایک خاص حد سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ تو لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں ہے ثنا حضور کی اتنی جتنی کہ آپ کا حق ہے۔ لہذا آخری بات بڑی پیاری کہی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قصہ مختصر یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم ہستی آپ ہی کی ہے۔ لیکن اسے اور بھی پیارے انداز میں غالب نے کہا ہے، غالب ثنائے خواجہ میں یزداں گداشتے ہیں۔ غالب ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور آپ کی جو حمد ہے اور آپ کی تعریف ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے، یعنی ہمارے بس کا یہ روگ ہی نہیں ہے۔ غالب ثنائے خواجہ میں یزداں گداشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو محمد کے اصل مرتبے کو جاننے والی ہے، وہی نیچے ہے۔ آپ سے اوپر تو ذات ایک ہی ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر شیخ سعدی نے کہا اور غالب نے خوب کہا ہے، کہاں ذات پاک کہ یہ کہاں بن جاتا ہے، فارسی میں شاعری میں یہ الفاظ جڑ جاتے ہیں کہ ذات پاک یعنی اللہ تعالی کی ذات، مرتبہ دان محمد است، وہ جانتی ہے کہ محمد کا رتبہ کیا ہے۔ بہرحال ہمیں دو اعتبارات سے سیرت پر غور کرنا چاہیے۔ علمی اعتبار سے ہمیں حضور کا جو کارنامہ ہے، جو آپ نے کام کیا ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ بحیثیت انسان آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ بحیثیت نبی، قرب خداوندی، یہ ہمارے سر سے بالا تر ہے۔ اس کی ایک مثال اور دے دوں، صوم وصال جو ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ کنٹینیو کرے رات بھر، پھر اگلے دن بھی روزہ ہے، پھر شام کو جا کر آپ افطار کریں، یہ 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اس کا 3 دن کا بھی ہو سکتا تھا، اور حضور صوم وصال رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ خود رکھتے ہیں، آپ ہمیں روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے لازم ہے کہ صبح روزہ رکھو تو شام کو افطار کرو، یہ 2 دن 3 دن کا صوم وصال تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ خود رکھتے ہیں تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی، میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تمہیں کون کھلائے گا اور پلائے گا؟ ظاہر بات ہے۔ اب یہ کہ حضور کیسے رات بسر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، حضور ہوتے تو وہیں تھے اپنے حجرہ مبارک میں، ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہیں، وہیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں تہجد بھی آپ کی ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ، اور وہاں پہ کھانا پینا کوئی ظاہری تو نہیں تھا۔ اب یہ سب روحانیت کی باتیں ہیں، وہ روحانی کھانا کھلاتا تھا اللہ تعالیٰ کو، روحانی مشروب پلاتا تھا اللہ تعالیٰ، تو یہ چیزیں ہمارے سمجھ سے بالا تر۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ حالانکہ قرآن مجید میں ایک اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ تو بشر ہونے میں ہمارے مثل ہیں، لیکن روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اعتبار سے ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو طریقہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے، بحیثیت انسان آپ کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر بحیثیت انسان آپ شوہر بھی تھے، شوہر کے حیثیت سے آپ کا کیا رویہ ہے، کیا سنت ہے؟ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ کیا کہتی ہیں، حضرت حفصہ کیا کہتی ہیں، بطور شوہر حضور کا کردار کیا ہے، آپ کا طرز عمل، یہ تو وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے۔ صحابہ نے دیکھی ہے
صحابیات نے، ازواج مطہرات نے دیکھی ہے۔ اسی طرح حضور باپ بھی تھے۔ اب یہ فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کیسے باپ تھے، کتنی شفقت تھی، کتنی محبت تھی۔ لیکن شفقت اور محبت اپنی جگہ، جب حضرت فاطمہ آتی تھی حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ کو۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس درجے محبت۔ لیکن وہی فاطمہ جو ہے ایک روز چل کر آئی ہے کہ ابا جان دیکھیے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، اور میرے کندھے کے اندر یہ بدیاں پڑ گئی ہیں، کیونکہ مشکیزہ بھر کر پانی کا میں لاتی ہوں کنویں سے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر نشان پڑ گئے، بدیاں پڑ گئی ہیں۔ اور ابا جان اب تو عام مسلمانوں کے گھر میں بھی فراوانی ہے، خوشحالی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد عام طور پر بڑی خوشحالی ہو گئی تھی، بہت مال غنیمت آیا تھا، لیکن حضور نے اپنے لیے وہی فقر کا معاملہ رکھا، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے۔ ازواج مطہرات نے اگر تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا تو ایلا کا واقعہ مشہور ہے، 1 مہینے تک آپ نے تعلق قطع کیے رکھا، یہاں تک کہ خبر موڑ گئی کہ شاید آپ نے تمام ازواج کو جو ہے طلاق دے دی ہے۔ اور اس کے بعد آیت تخیر نازل ہو گئی کہ اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، اے نبی انہیں کہیے کہ آؤ میں تمہیں دنیا دے دلا کر مال دولت دے کر رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر یہی فقر ہوگا، یہی فاقہ ہوگا، یہی سختیاں ہوں گی، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ نے جب یہ شکوہ کیا کہ ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز عطا کر دیں جو میرے گھر بار کے کاموں کے اندر میری مدد کر دیا کرے، کوئی غلام عطا کر دیں کہ جو یہ کام کر لے، پانی بھر کے لا دیا کرے، تو حضور نے فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اب آپ اپنے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اتنی محبوب بیٹی اور اس کی طرف سے ایسی پیشنیٹ پلی آئے کہ وہ اپنے ہاتھ کے گٹے دکھا رہی ہے اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا رہی ہے، لیکن ایک طرف محبت، دوسری طرف یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ میں تمہیں اس سے بہت بہتر شے دیتا ہوں، دیکھو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی دولت ہے کسی کنیز یا غلام کے مقابلے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اصل عظمت بطور انسان عظمت، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، پھر یہ کہ اس سے آگے چلے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور کا اسوہ موجود نہ ہو۔ دیکھیے کوئی آدمی سپہ سالار ہے، ظاہر بات ہے وہ سپہ سالار ہے تو معلم تو نہیں ہوگا کہ کہیں بیٹھ کر پڑھا بھی رہا ہو۔ حضور کی شخصیت میں تمام چیزیں جمع ہیں۔ آپ سپہ سالاروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، قاضی القضات کے لیے بھی نمونہ ہے، جج ہائی چیف جسٹس کے لیے، آپ حاکم مملکت کے لیے بھی نمونہ ہے، پھر آپ معلم بھی ہیں، آپ مربی اور مزکی بھی ہیں، آپ مسجد کے امام بھی ہیں، آپ اسی کے خطیب بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، ذرا سی بڑی مسجد ہو تو خطیب صاحب علیحدہ ہوتے ہیں، وہ 5 وقت کی امام نہیں پڑھا سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کے شان سے فروتر ہے، زیادہ زیادہ آئے گے تو فجر پڑھا دیں گے، اور یہ کہ مغرب عشاء میں سے کوئی 5 وقتہ نماز، یہ تو عام امام ہوگا، خطیب کا تو معاملہ اور ہے۔ اور وہاں حال یہ کہ مسجد نبی کا خطیب بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 وقتہ امام بھی وہی ہے، وہی لوگوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں تو مسجدوں کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن اور آدمی رکھنا پڑتا ہے۔ امام صاحب کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھائیں، خطیب صاحب کے تو شان سے بہت ہی فرق ہے۔ پھر جو ہمارے یہاں مربی اور مزکی ہوتے ہیں، روحانی تربیت دینے والے، وہ کبھی آپ کو امام بنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کبھی نماز نہیں پڑھائیں گے وہ، حالانکہ یہ مربی اعظم، مزکی اعظم، سب سے زیادہ روحانی تربیت دینے والا وہی 5 وقتہ نماز کرا رہا ہے۔ ہمارے آج کل کے شیخ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے، وہ گویا کہ انہوں نے اس کو بھی گھٹیا سا کام سمجھا ہوا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام، وہ جو اقبال نے پھپتی چست کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، تو گویا کہ یہ تو علیحدہ سا کام ہے، گھٹیا سا کام ہے، وہ کوئی اور پڑھا دے۔ ویسے وہ ان کا جو ہے معتقد ہوگا، مرید ہوگا جو پڑھا رہا ہے، اور وہ جو شیخ ہیں وہ خود اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ تو تعلیمات نبوی اور اسوہ نبوی کے قطعاً خلاف ہے۔ وہ تو جو شخص جس کا رتبہ ہے، جس کا کہ اس میں حیثیت سب سے اعلیٰ، اس کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اب شیخ کی جو عقیدت دلوں میں ہوتی ہے، جو مربی ہے، مرشد ہے، مزکی ہے، اس کی جو عقیدت اور محبت ہوگی، کیا وہ ایک عام جو ہے کوئی قاری صاحب کو حافظ صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے تو کیا وہ کیفیت ہوگی لوگوں کی؟ نہیں ہوگی۔
تو کوئی زندگی کی حیثیت ایسی نہیں ہے. اسٹریٹ پریچنگ ہے تو وہ بھی مکے کے اندر آپ نے گلیوں کے اندر گھوم پھر کر تبلیغ کی. اور یہ کہ پی پی کال جسے کہتے ہیں، ایک ایک آدمی سے جا کر بات کرنا، گھر پر دستک دینا، بات کرنا اور اس تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا. گویا کہ انسانی جو بھی حیثیتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، ایک انسان جتنی مختلف حیثیتوں میں کام کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں جمع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے جو آیت سورہ احزاب میں آئی ہے وہ بہت عجیب ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں مکمل اسوہ حسنہ موجود ہے. ایک سپہ سالار جنرل اکبر خان نے کتاب لکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت ایک سپہ سالار، کتاب لکھی باقاعدہ. معلوم ہوتا کہ حیرتناک حد تک آپ اس فن سے واقف تھے. اسی طریقے سے مختلف اعتبارات سے لوگوں نے سیرت کے پہلوؤں پر کتابیں لکھی ہیں. ہر حیثیت میں آپ اسوہ ہیں، اسوہ قابلہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں.